سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنے قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں پیارے آقا فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزہ کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار قریش نے رنج و الم پہنچایا، تکلیفیں پہنچائی، اور ان کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا اور ان کی رفیق حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور ظاہری تمام سہارے چھوٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بینات یعنی قدرت الہی کی نشانیوں کو دکھانے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، نبوت کے 12ویں سال 27 رجب 2 شنبہ کی رات حضور نبی کریم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لے کر حاضر ہوئے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محو استراحت تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا جبرائیل قبل قدمئی، اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں پاؤں کو چوم لو۔ اللہ اکبر۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبرائیل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری آنکھیں اور ہونٹ حضور کے مبارک قدموں پہ رکھ دیے۔ سید عالم بیدار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا پیغام ان کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب طہارت کا ارادہ فرمایا، غسل کا ارادہ فرمایا، تو دروغے جنت آب کوثر کی 2 سراہیاں لے کر حاضر ہو گئے۔ آب کوثر سے غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد آپ نے نورانی جوڑا زیب تن فرمایا۔ پھر شب اسرا کو جلوہ ریزیوں کا عالم کچھ اور ہی تھا۔ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم حضرت ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر سے اٹھے اور حتیم مسجد الحرام تشریف لائے۔ چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کے قریب آپ کا شق صدر ہوا، یعنی سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ یہ منظر اور رسول کا معجزہ دیکھو کہ سینہ شک ہو گیا ہے، ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا۔ اللہ اکبر۔ حرم سے باہر تشریف لائے
تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ براق جنت میں حضور کے عشق میں رو رہا تھا۔ جبرائیل امین 70,000 براق دیکھنے کے لیے جنت میں گئے۔ ہر براق کی آرزو تھی کہ حضور کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا جائے۔ جبرائیل امین سوچ رہے تھے کون سا براق لے جاؤں۔ ہر براق ایک دوسرے سے حسین ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین کی نظر ایک براق پر پڑی جو سر کو جھکائے زار و قطار رو رہا تھا۔ جبرائیل امین نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد ہے، کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے۔ براق نے کہا میری منزل بھی وہی ہے، میں بھی اسی کا طالب ہوں جس کے سب طالب ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، میں رو رہا ہوں، شاید میرا رونا ہی قبول ہو جائے۔ براق کا رونا اللہ کی بارگاہ میں پسند کیا گیا۔ جس وقت حضرت جبرائیل نے براق کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں حضور کی سواری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، محبت رسول میں تمہارا رونا اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گیا، تو براق کی خوشی کا کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں حسن آ گیا جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس براق پر جب حضور سوار ہوئے تو اسے اپنی قسمت پہ وجد آ گیا، اپنی مقدر پہ ناز کرنے لگا۔ اللہ اکبر! سرکار کائنات براق پر سوار ہونے سے پہلے تھوڑا سا توقف فرمایا، تھوڑا سا رک گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس توقف کا کیا سبب ہے، کیوں آپ رک گئے؟ آپ نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں آج میرے اوپر نوازشات کا خصوصی وقت ہے، ملائکہ میری خدمت کے لیے حاضر ہے، جنتی براق میری سواری کے لیے موجود ہے، حشر کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا؟ پل صراط جو 50,000 سال کی راہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہر ایک کو سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ اسی وقت اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی اے محبوب آپ امت کا ہرگز فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے یوں گزار دیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا۔ اس واضح بشارت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین کو سنبھالا، 50,000 فرشتوں صلاۃ و سلام کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ وہ بھی کیا سما ہوگا، بلانے والا بھی نور والا، سواری بھی نور والی، سوار ہونے والا بھی نور والا، دلہا بھی نور والا اور باراتی بھی نور والا ہے۔ اللہ اکبر! اس براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی قدم وہیں پہ رکھتا تھا۔ ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جو ہی اوپر اٹھائی آن کی آن میں سورج چاند ستاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کرۂ ارض سے کروڑوں میل دور ہے، ہم خاکی ہیں اور ہماری آنکھوں میں تھوڑا سا نور ہے، اور جو مجسم نور ہے اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر! سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری نہایت شان و شوکت کے ساتھ ملائکہ کی جلوس میں مسجد حرام سے نکلی۔ آسمانوں کے دریچے کھول دیے گئے تاکہ فرشتے ملائے اعلیٰ کی دنیا بھی حضور کے جلوے جلوس کی دیدار سے مشرف ہو سکے۔ اللہ اکبر! ابتدائی سفر میں چند لمحے بعد ایک وادی آئی جس میں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کرے، آپ کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ اکبر! آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس آئے، جس حلقے سے انبیاء کی سواریاں باندھی ہوئی تھی، تمام انبیاء کی سواری وہیں پہ موجود تھی، براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور نبی کریم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے جہاں تمام انبیاء سابقین، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی وہاں پہ چشم براہ تھے، راہوں میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد اقصی میں تمام نبیوں نے حضور کی اقتداء میں، حضور کی امامت میں نماز ادا فرمائی اور ان کے مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز
ادا کیا۔ اس طرح لتؤمنن بہ کا جو عہد تھا، یعنی تمام نبیوں سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پہ ضرور ایمان لانا، اس کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصی میں جو نماز حضور نے پڑھائی، انبیاء کرام مقتدی تھے، یہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی نماز تھی، یعنی تمام انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کے بعد حضور براق پہ سوار ہوئے اور آنے واحد میں آسمان پہ پہنچے۔ دربان آسمان نے دروازہ کھولا، رحمت للعالمین نے پہلے آسمان کو قدوم میمت لزوم سے مشرف فرمایا، یعنی پہلے آسمان پہ گئے۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے مرحبا کہا، اور اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ جد کریم ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو مرحبا کہا، اور اس وقت حضرت ابراہیم اپنی پشت کو بیت المعمور سے لگا کر کے بیٹھے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی طرح طرح کے عجائب و غرائب کو مشاہدہ اور ملاحظہ فرمانے کے بعد آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ اس منزل پہ پہنچ کر جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس آواز کو سن کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے جبرائیل، رہنے دو، اس کے آگے کیا کرنا ہے مجھے معلوم ہے۔ حل لک حاجت، اے جبرائیل، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے اپنے رب کی طرف؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل سے کہا، سل ما شئت یا جبرائیل، جو چاہے مانگ لو اے جبرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور مجھے اس کی منظوری دلا دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے والی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت اس پر سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری عطا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی علم تھا، حضور کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی امت کو خوش کرنے کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اللہ اکبر، کہاں تک گئے اسے ماں و شما کیا سمجھے، ہماری زبان کیا بیان کر سکتی ہے۔ قرآن نے کہا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم رہا۔ فاصلے کو کہ اس مقدار کو جسے قاب قوسین کہتے ہیں 2 کمانوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے انتہائی قرب میں وصال فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پس اللہ نے اپنے بندے کو خاص وحی فرمائی، جو اللہ نے چاہا وہ عطا فرمایا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جو بھی عریضہ پیش کرنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام تر قولی مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے کہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب
تیرے لیے سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم نے اس سلام کو قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی اپنی اس سلامتی میں اپنی امت کے گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملا کر آگے کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو، یعنی میرے ساتھ میری امت کے گناہگاروں پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ پھر بارگاہ خداوندی میں جو کچھ عطا کیا گیا وہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے۔ اسی مقام قرب اور خوشے خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ حضور کی امت کے لیے معراج عطا فرمایا، اور وہ معراج ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ 50 نمازیں عطا کی گئی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عریضے نے اسے کم کرا دیا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے فرض قرار دیے گئے۔ لہٰذا میرے دوست اور بزرگوں، اگر آپ بھی معراج کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہو، اگر آپ بھی معراج کے شرف سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، تمہارا سر سجدے میں جائے گا اور تمہاری معراج کہلائے گی۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے اور سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔